پاکستان اور افغانستان میں پہلے طالبان کا سفید پرچم لہرانے کی کوشش کی گئی۔ اب اس خطے میں نیا اضافہ شام و عراق میں ابھرنے والی اور خود کو دولت اسلامیہ کہلوانے والی تنظیم کا سیاہ پرچم ہے۔ پاکستانی اور افغان طالبان سے ناراض جنگجوؤں کی یہ ویڈیو چند روز پہلے سامنے آئی تھی، جس میں پاکستانی طالبان جنگجو دولت اسلامیہ سے وفاداری کا عہد کر رہے ہیں۔ دولت اسلامیہ کی جانب سے اس کی تصدیق اب کی گئی ہے۔ تاہم پاکستان میں اس تنظیم کی موجودگی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ داعش تو تقریباً پوری دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ وہ انسانیت کو نہیں دیکھتے۔ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، لیکن ہمارے لیے ایسے اسلام کو خطرہ ہے جو یہ داعش وغیرہ یا طالبان یا اس طرح کے کسی بھی طرف سے ہے، وہ ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہے۔ مسلمان ہی مسلمان کو، نہ اس کو پتہ ہے کہ ہم کس کو مار رہے ہیں، نہ مسلمان کو پتہ ہے دوسرے کو کہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ تو یہ ایسے دہشت گردی ہے، بس وہ فرقہ واریت ہے۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی دولت اسلامیہ نے اپنے جنگجوؤں کی موجودگی کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں کافی عرصے سے داعش پر بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں کابل کی حد تک افغان اہلکار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ اس تنظیم کا افغانستان میں ابھی کوئی وجود ہے۔ تاہم افغانستان میں مقامی قبائلی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ داوڑ نامی علاقے میں ایک سابق طالبان کمانڈر ملا رؤوف نے اب اپنی وفاداریاں تبدیل کی ہیں اور وہ دولت اسلامیہ کے لیے بھرتیاں بھی کر رہے ہیں۔ طالبان کے سفید جھنڈے اتار لیے گئے ہیں، داعش کے سیاہ جھنڈے لہرا دیے گئے ہیں، اور جہاں ایسا نہیں ہوا وہاں لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ طالبان کے جھنڈے اتار دیں اور داعش کے جھنڈے لگانا شروع کر دیں۔ افغان سیکیورٹی فورسز اب تک صرف طالبان کے خلاف لڑنے کی تیاریاں کر رہی تھی، لیکن اب اس نئی تنظیم کے سامنے آنے کے بعد خدشات نے جنم لیا ہے کہ کیا پاکستان اور افغانستان مل کر اس نئے خطرے سے لڑ پائیں گے یا نہیں۔ ہارون رشید، BBC نیوز، کابل۔